اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کے اندر لوگوں کو بھیجنے کا ارادہ کیا، لوگوں کو بھیجنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو جمع کر کر یہ عہد لیا تھا، یہ پیمان لیا تھا کہ تم جا کر دنیا میں کیا کرو گے۔ تو پوری انسانیت نے بیک زبان یہ کہا تھا کہ ہم دنیا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی پرستش کریں گے، آپ کی پوجا کریں گے، آپ کی عبادت کریں گے، آپ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ دنیا جو ہمیں عطا کی گئی ہے یہ ایک امتحان کے مانند ہے، یہ ایک آزمائش کے مانند ہے۔ اگر آپ اس امتحان میں، اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ بامراد ہیں، اور اگر ناکام ہوتے ہیں تو پھر آپ نامراد سمجھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کے اندر ایگزام کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ امتحان کی تیاری کر لو، تمہیں امتحان دینا ہے، تمہیں سوال کا جواب دینا پڑے گا، تمہیں ایگزام دینا پڑے گا، امتحان کے لیے پریپریشن کر لو، امتحان کی تیاری کر لو۔ آج بچے کا جب ایگزام ہوتا ہے تو بچے تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے سوالات معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ 2-3 مہینہ قبل سے، سالوں سال سے جو بچے یو پی ایس سی کی، بی پی ایس سی کی یا اس طریقے سے دیگر چیزوں کی تیاری کرتے ہیں، سینٹرل ہو یا اسٹیٹ لیول پر جو بھی ایگزام ہو یا کلاس کا ایگزام ہو، جو بھی ایگزام ہو، بچے اس کی تیاری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں تاکہ امتحان کے اندر کامیاب ہو جائے۔ لیکن سب سے بڑا امتحان جو پوری دنیا کے مالک کو دینا ہے، جس مالک نے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا تمہیں امتحان کے لیے کہ امتحان کی تیاری کر لو، تمہیں ایگزام دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اس کا کوشچن کو پوشیدہ نہیں رکھا، اس کے سوال کو پوشیدہ نہیں رکھا، بلکہ اس کے سوال کو لوگوں کے سامنے بتا دیا، اس کے جوابات بھی بتا دیے۔ تب بھی انسان اس امتحان کی تیاری نہیں کر رہا ہے، اس سوالات کی تیاری نہیں کر رہا ہے، اس کے جوابات کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہا ہے۔ آخر انسان جس امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا اس امتحان کی تیاری کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جبکہ ایک چھوٹے سے بچے سے جا کر پوچھیں گے کہ امتحان کی تیاری کتنے دنوں پہلے سے وہ شروع کر دیتا ہے۔ پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ امتحان لے گا، لہٰذا دوستوں کو چاہیے کہ امتحان کی تیاری کرے۔ جب انسان انتقال ہو جاتا ہے، انسان کا انتقال ہوتا ہے، تو نہلا دھلا کر جب لوگ میت کو قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں، جب ڈالتے ہیں قبر کے اندر، تو قبر کے اندر ڈالنے کے بعد جب آتے ہیں تو منکر نکیر ان کے پاس آتے ہیں، اس کے بعد اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ بولو، بتاؤ، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ماں دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اس کے بعد آگے سوال کیا جائے گا کہ من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں تمہیں جو دنیاوی زندگی میں بتا دیے گئے تھے کہ تم اس ایگزام کی، اس سوالات کی تیاری کر لو، لیکن تم نے اس سوال کی تیاری میں کتنی لگن، کتنی کوششیں کی؟ ان سوالات سے ہر شخص کو گزرنا پڑے گا، ہر شخص کو ان سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ جب انسان سے پوچھا جائے گا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، اگر وہ انسان، اگر وہ شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا اور حلال روزی کمائے گا اور حلال کھائے گا، حرام سے بچے گا،
سود سے بچے گا، رشوت سے بچے گا، زنا سے بچے گا، حرام کاری سے بچے گا، تو ان سوالات کا جواب بتا دے گا اور پھر بتائے گا کہ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ۔ لیکن وہ انسان، وہ شخص جو حرام کا رزق کھایا ہوگا، جو رشوت کی روزی کمایا ہوگا، جو سود کے ذریعے اپنی آمدنی کی ہوگی، وہ کیسے اس سوالات کا جواب دے گا؟ وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے سکے گا۔ آگے پھر سوال کیا جائے گا، ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر وہ انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام اور اسلام کے بتائے ہوئے قوانین پر، اصول پر، ضوابط پر چلا ہوگا تو وہ جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اسی طریقے سے جب سوال کیا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے، اگر وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا تو وہ شخص جواب دے گا۔ ان سوالات کا جواب دینے میں وہ اٹکے گا نہیں، بلکہ بیکزامہ سوال کا جواب دے گا اور کہے گا میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پاس و لحاظ نہیں کرتا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتا ہوگا، تو وہ اس سوالات کا جواب نہیں دے سکے گا۔ چنانچہ جو حضرات ان سوالات کا جواب دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے قبر کے اندر ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے اور جنت کا وہاں سے سیر کرتے رہیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس شخص کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا، لباس پہنانے کے بعد ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، وہاں سے وہ جنت کا مزہ لیتے رہیں گے، وہاں سے ہوائیں لیتے رہیں گے۔ اور وہ شخص جو ان سوالات کا جواب نہیں دے گا، اسے آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اس کے گلے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ بڑا بڑا سانپ اس کے ہاں ڈال دیا جائے گا، خون پیے گا، پیپ پیے گا، اس طرح اس کی زندگی گزرے گی۔ دوستو، یہ حالات ہوں گے، یہ دن رات بتائے جاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، اکابرین بتاتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن و دماغ کے اندر کیوں نہیں گھستا؟ دوستو، اس لیے اس دنیا کے اندر ایگزام کی تیاری کر لو، امتحان کی تیاری کر لو۔ یہ کوسچن، یہ پیپر اے ہوگا، اس کے بعد پوری انسانیت کا، پورے انسانوں کا پیپر بی ہوگا، پیپر بی، اور پورے لوگوں سے سوال کیا جائے گا، پورے انسانیت سے سوال کیا جائے گا، ہر شخص سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ تم نے اپنی زندگی جوا میں گزاری یا نمازوں میں گزاری؟ تم نے اپنی زندگی کو تہجدوں میں گزارا؟ تم نے اپنی زندگی کو زکوٰۃ میں گزارا؟ تم نے اپنی زندگی کو نوافل روزے کے اندر گزارا؟ روزوں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا؟ تو نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزارا؟ یہ پوچھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہر شخص سے اس کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا یا اس کا غلط استعمال کیا؟ کیا تم نے زنا تو نہیں کیا؟ کسی عورت کی عصمت دری تو نہیں کی؟ ہر شخص سے سوال کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، حلال رزق کمایا یا نہیں کمایا، مال کہاں سے کمایا، حلال جگہ سے کمایا یا نہیں کمایا۔ اس کے بعد جب مال کما لیا، مال آ گیا، پیسہ آ گیا تمہارے پاس، تو اس کو خرچہ کہاں کیا؟ ناجائز کاموں میں تو اس کو خرچہ نہیں کیا، جائز جگہ پر استعمال کیا یا اسے نہیں کیا۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہوگا
علماء سے سوال کیا جائے گا، اور چوتھا سوال ہر شخص سے ہوگا کہ تمہارے پاس جو علم تھا اس کے اوپر عمل کتنا کیا۔ یہ ہر شخص سے سوال ہوگا، ہر شخص کو ان سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ ہمیں دوستو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم ان سوالات کی تیاری کتنے زور و شور سے کر رہے ہیں، یا ہم دنیاوی زندگی کی رعنائیوں کے اندر، اس کی زیب و آرائش کے اندر اتنے گھل مل چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی تھی وہ بھولا دیا اس کو۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فیشن نہیں سمجھا ہے، آپ نے سلمان کے طریقے کو فیشن سمجھا، آپ نے شاہ رخ کے طریقے کو فیشن سمجھ لیا ہے، آپ نے فلمی ایکٹرز کے طریقے کو فیشن سمجھ لیا ہے، حالانکہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فیشن سمجھ کر کرنی چاہیے، اور سمجھنی چاہیے کہ یہی ہمارا فیشن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے میں 99 نہیں بلکہ 100% پلس اس کے اندر کامیابی ہے، لیکن تم نے اپنا فیشن دوسری چیزوں کو سمجھ لیا۔ ابھی بھی دوستو وقت ہے، سنبھل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جاؤ، اور ایک آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چلنا شروع کر دو۔ آج بھی وقت ہے، کل کے لیے نہ رہو کہ کل آئیں گے تو کل عمل کریں گے، آج ہی سے عمل کر دو۔ بہت سارے لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ ارے ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی بچے ہیں، ابھی تو بہت سمے ہے، جب وقت آئے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے۔ دوستو ایسا نہیں کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، بلکہ ابھی وقت ہے، ابھی سے اپنے عمل کے اندر لگ جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، مکمل طریقے پر چلیں۔